السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الجامع آج سے ہم شروع کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جو کہ روز مرہ مسائل میں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد صرف اللہ مستوی علی العرش کی رضا، اس کی خوشنودگی حاصل کرنا، علم سیکھنا، سکھانا، بیان کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نشر کرنا، عام کرنا، اس لالچ کے ساتھ کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ سنن ابی داود کتاب العلم حدیث نمبر 366۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے میرے دل دماغ میں یہ لالچ کہ اللہ رب العالمین جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اس دنیا میں زمین کے اوپر بھی، قبر میں زمین کے نیچے بھی، قیامت کے دن بھی، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، میری اولاد، میرے دوستوں اور احادیث کو نشر شیئر کرنے والے، تعاون کرنے والے تمام کو اللہ رب العالمین تر و تازگی اور شادابی عطا فرمائے۔ بلوغ المرام بظاہراً مختصر سی کتاب ہے، لیکن اللہ مستوی علی العرش نے اسے عوام اور خواص میں ایک عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا جو کہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بلوغ المرام کے مؤلف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، جو کہ حدیث اور رجال کے مسلمہ امام ہیں اور ان کی متعدد کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری کی مفصل شرح فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک علمی یادگار ہے۔ بلوغ المرام ایک نادر کتاب ہے، اختصار، جامعیت اور افادیت کے اعتبار سے یہ ایک عظیم الشان دینی اور علمی شہ پارہ ہے۔ بلوغ المرام احکام و مسائل کا ایک ایسا نافع جامع مجموعہ ہے جو ایک عالم اور عامی سب کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ اسی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر بلوغ المرام مشرق و مغرب کے تمام سلفی مدارس وغیرہ میں نصاب کا حصہ ہے، اور اکثر دینی تعلیمی اداروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلوغ المرام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ کتاب حدیث کی پہلی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ میرا یہ عقیدہ، میرا یہ ایمان ہے، دین اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اگر ہمیں ہمارے مسائل کا حل کتاب و سنت سے نہیں ملتا تو اس کی وجہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے، نہ کہ اللہ کے دین میں مسائل کا حل موجود نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے قرآن، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اگر نہیں ملتا، میرا علم کم ہے اور میں اس موقع مقام تک پہنچ نہیں پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارتی، طہارت سے متعلقہ احکام و مسائل۔ باب المیاہ، پانی کے احکام و مسائل، مختلف ذرائع سے
حاصل شدہ پانی کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اخرجہ ابو داود وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، دریا وغیرہ کا پانی پاک ہے، اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ اس حدیث کی تفصیل کچھ یوں ہے، ابو داود میں فرماتے ہیں سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے جو ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے وضو کرنے لگے تو پینے کے لیے پانی نہیں بچتا، ہم پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے۔ سمندر، دریا، نہر، ندی کا پانی خود پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی، تو اس سے پینا، نہانا، دھونا سب جائز۔ اگر کہیں نجاست پڑی ہو تو وہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر شکار اپنی موت مر گئی ہو تو بھی حلال ہے اور پانی پاک رہتا ہے، اور مچھلی کی تمام قسمیں اس میں شامل ہیں۔ جتنی بھی مچھلی کی قسمیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سمندری، دریائی، ندی نالوں کا پانی پاک ہے۔ آگے چل کر احادیث آئیں گی اور اس بات کی وضاحت ہوگی کہ پاک پانی کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا میں عرض کیے دیتا ہوں، جب پانی کا ذائقہ درست ہو، ٹیسٹ خراب نہ ہو، پانی کا کلر بھی خراب نہ ہو اور اس کی سمیل بھی درست ہو تو یہ پانی پاک ہوتا ہے۔ ٹیسٹ، ذائقہ، اسی طرح کلر اور سمیل جب یہ درست ہو تو وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان سب کی یہی رائے ہے کہ جتنی بھی آبی مخلوقات، پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جانور جس کی زندگی کا تعلق دیر یا بدیر پانی سے ہے تو وہ حلال ہے۔ والحل میتتہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جو جانور سمندر کے ہیں، سمندر کے باہر، پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ سب حلال ہیں، چاہے سمندر میں مر جائیں یا نکالنے کے بعد مر جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، یاد کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔